جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، اب حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی مفتی سلمان اجہری صاحب کی تھوڑی سی کلپ دیکھ کر آپ کے اندر کا جو جنون ہے نبی کے عکس کا، وہ تو تھوڑی سی باہر آ ہی گیا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو جب آپ کے سامنے آپ کی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، آپ کا دل تھوڑا سا بھی نہیں روتا، اور پھر بھی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں جو ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کیسی نبی سے محبت ہونی چاہیے ہم اس ویڈیو میں مفتی سلمان اجہری صاحب سے جانیں گے۔ جی ہاں دوستو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جو مسلمان سب سے زیادہ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اس سے قبل بتائی تھی، عزیزان گرامی، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے، کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں سعد، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں،
جہاں تک میری طاقت ہے میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں, آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو, لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر, بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے, وہ میرے نبی کی ذات ہے, اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے, سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا, جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں, زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے, اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا, پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا, اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں, ایک شخص مدینے کا منافق تھا, دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا, عداوت رکھتا, مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی, ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے, نماز پڑھایا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی, اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق تلف کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں, لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ, اللہ فرماتا ہے نہیں, اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, اس کا سر جدا کر دیا جائے, قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے, اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں, کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے, اگر اول فول بکتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی عقل نہیں, اس پر احکام نہیں ہے.
چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا. اتنا سخت حکم ہے. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات. سارا دین یہی سے ہے. اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا. میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے. یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا. نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور. بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو. کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں. کوئی نماز ہے؟ آپ التحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. ہاں بچ جاتی ہے بغیر التحیات والی ایک نماز جنازہ. لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا, دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا. نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی, مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی, لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز, باطل ہے اس کی نماز. اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں, اگر کوئی شافعی ہیں, میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ, ان کے مسائل ہیں. میں اگرچہ حنفی امام ہوں, اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے, اقتدا کر رہا ہے, تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے. کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, پورا خطبہ جو گزرتا ہے, پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی, ہم بھی درود بھیجتے ہیں, خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا, اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا, اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں. اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. یہ درود ہے. توجہ چاہتا ہوں, اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی. اس کے لیے خطبے میں شرط ہے, شافعی میں, فقہ شافعی میں, جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے, صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم, درود تو یہ بھی ہے ان پر درود ہو, ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا, درود تو یہ بھی ہے. ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے, لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں, جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں, خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں, اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی, شافعی کی بھی نماز ہو جائے, حنفی کی بھی ہو جائے, شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے, نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے, نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے. پھر بات کہاں چلتی ہے,
چلو مر گئے, قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے. آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. دو سوال تو کامن ہے, من ربک ما دینک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے. حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت